بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 150 پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 55 ہے، اور آج کا جو سوال ہے قد اخبرنا اللہ تعالی فی کتابہ وعلی لسان رسولہ، یہاں سے پڑھنا ہے جی. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الكفر لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ جواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والمرضية والمحبوب والمكروه والمكروه ضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطاعي، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، والله سبحانه
دعا عباده عامة إلى مرضاته عامة. وهدى وهدى. جي، فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة. دعا عباده عامة إلى مرضاته جي. وهدى لإجابته مم. من شاءهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مم. فسبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سؤال: ما دليل فعم المرتبة؟ فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية. ठीक है ना. فعمس क्या है शेख عمم क्या बोल فعمم فعمم تعميم कैसे. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن जी. شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وللبخاري في خلق أفعال العبادة عبادي عبادي. عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. كل وقال صانع كل صانع وصنعته. وقال وصنعته. النبي وصنعته. जी. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ مع أن الله سبحانه مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث محض حاك سكون محض كستات خير محض. جي. خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه. اتصافه होना चाहिए. اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل. يضع الأشياء مواضعها الأشياء. الجي يضع الأشياء يضع الأشياء مواضعها مواضع. مواضعها اللائقة بها لا كما هي بها ملعومة. جي معلومة كما هي معلومة. معلومة كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة ومن جهة إضافته إضافته. فمن جهة إضافته ومن إلى العبد ومن جهة إضافته. فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحق
لما يلحقه من المهالك. لما يلحقه، لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. چلیے ٹھیک ہے، هذا ہم بالله لوگ التوفيق. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ علام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں سوال نمبر 150 پڑھ رہے ہیں، اور سوال نمبر 150 میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اور اپنے نبی کے ذریعے سے اور جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جانا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، متقیوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح کافروں کو ناپسند کرتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو بھی ناپسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کفر کو بھی پسند نہیں کرتا، فساد پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب اگر اس کو اختصار کے ساتھ اگر ہم کہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاموں کو پسند کرتا ہے. مشائخ کسی کا مائک آن ہے، دیکھیے آف کر لیں. جی اچھا، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن پھر بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، یہ سارے آسمان و زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ رب العزت ہی کے مرضی سے، مشیت سے، چاہت سے یہاں سب کچھ ہوتا ہے. یہاں دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے، یہاں بارش برستا ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں لوگوں کو رزق ملتا ہے، یہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سلطنت میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اس کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، قتل کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سلطنت میں، اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے، یہ ساری سلطنت پر، ساری حکومت پر، سارے آسمان و زمین پر، پھر بھی یہاں یہ ایسی چیز کیوں ہو رہی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، یہ دے رہے ہیں. خلاصہ کلام اگر اس کا دیکھا جائے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں ارادے کی دو قسمیں. ایک ہے ارادہ کونیہ، اس کو کہتے ہیں چاہت. چاہت یا مشیت کہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالی چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. یہاں پر وہ بتلا رہے ہیں وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى. یہ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا، اس کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے مشائخ؟ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى، کدھر لوٹ رہی ہے اس کی ضمیر؟ بَيْنَهَا، ہا کی ضمیر مشیت کی طرف کیا شیخ؟ جی بالکل. اللہ تعالی کی جو مشیت یعنی چاہت ہے وہ اور اس کی پسند، یہ دونوں ایک ہوں
یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو پسند بھی کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہو یہ ضروری نہیں. چلیے مزید اس کی مثال آگے دیتے ہوئے وہ آئیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ارادے میں یا مشیت میں ایمان اور کفر دونوں داخل ہو جائیں گے. طاعتیں اور عصیان یعنی اللہ کی نافرمانی فرما برداری سب اللہ کے اس ارادے میں داخل ہو جائیں گی. پسندیدہ ناپسندیدہ چیزیں سب. اور اس ارادے سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ چیز ہو کر رہے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ مثلا جو ہے قتل کو پسند نہیں کرتا لیکن قتل اس کائنات میں رہے گا. اس کائنات میں قتل لوگ کریں گے حالانکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ اس کو چاہتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ چیز اس دنیا میں واقع ہو. اب اس کی کچھ الگ مصلحت ہے مزید اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تعالیٰ جو وہ قتل اس کائنات میں ہو وہ چاہ رہا ہے. اب یا تو اس کے کچھ اعمال کی سزا وہ اللہ وہاں پر اس کو دے رہا ہے. اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہوگا کئی لوگوں کا حق مارا ہوگا تو اللہ کسی کو مسلط کرتا ہے اس پر کہ اس کا خاتمہ کر دے. اچھا تو پھر ایسے انسان کا قتل کر دیا جانا بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گویا کہ پریشانی کی بات ہے یا قتل ہوا قتل و غارت گری ہوئی خون خرابہ ہو لیکن اس کے پیچھے جو مصلحت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب مان لیں اگر کوئی ایک ایسا ظالم فاجر ایسا تنگ کر دینے والا لوگوں کو تنگ کر دینے والا انسان تھا تو پھر ایسے انسان کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا معاشرے کے حق میں بہتر ہے یا وہ بہتر نہیں ہے مشائخ؟ بالکل بہتر ہے شیخ. تو حالانکہ وہ قتل ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوا. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے اندر کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کام کو وجود میں لایا اس کام کو وجود بخشا. تو دیکھیے یہاں پر ویسے ہی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اپنے قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کی ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز تو آپ اس کے کسی بھی قسم کے مالک نہیں. یعنی اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے آپ اس سے اس کو چھٹکارا دلانا چاہیں اے نبی تو یہ ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں. منافقین کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. تو یہ ایسے لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے دل پاک نہ ہو کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں اہل ہیں. اچھا تو دیکھیے دلوں کی ناپاکی اس کو اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ جی مشائخ آواز بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ یہاں پر اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسی طرح پراگندہ رکھنا چاہ رہا تھا. صحیح ہے کیا مشائخ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے؟ جی 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 شیخ جی. تو یہ جو منافقین تھے یہ جو تنگ کرنے والے تھے مسلمانوں کو یہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو. تو خود اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو تو مطلب ان کے دلوں کی ناپاکی کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ارادہ کونیہ ہے اللہ تعالیٰ کا.
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ناپاکی رہے دلوں میں، لیکن یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ان کو سزا بھی مل رہی ہے۔ دوسرا یہ ارادہ کونی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اچھا دوسری چیز دیکھیے، ارادہ دینیہ شرعیہ، اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان ساری چیزوں سے خاص ہے، ان ساری چیزوں پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ناپسندیدگی کو کیا کہتے ہیں، مشکلات کو پیدا کرنا نہیں چاہتا، مشکل چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہاں پہ پہلا یریدو کا ترجمہ کیجئے، دوسرا یریدو کا ترجمہ کیجئے مشائخ۔ اب چونکہ ذرا یہاں دونوں ہی جگہوں میں یریدو آیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اردو والے ہیں تو تھوڑا سا اردو میں اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ جی مشائخ ترجمہ کریں اس کا۔ جی مشائخ۔ یرید اللہ بکم اليسر، جی تو ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، ان کے ساتھ جو ہے نا سختی نہیں چاہتا ہے، تو مطلب جو ہے آسانی ہی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر دیکھیے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ ندرت لائیے۔ ہم لوگ یہاں پر جو جس اعتبار سے اس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے کچھ الگ ترجمہ کیجئے تاکہ مزید بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی مشائخ اور لوگ بھی، یا آپ خود بھی دوبارہ اس میں کچھ اور ترمیم کریں۔ جی کیا مشائخ، کیا اور کسی کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے؟ اس کو یہاں پر دیکھیے، یہاں شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کا ترجمہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ترجمہ کیسے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ تو یہاں پر جو یہ ارادہ کا ترجمہ یہ تو کیے مختصر، اگر اس کی شرح آپ دیکھیں یا اس کی شرح آپ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے اور مشکل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ارادہ شرعیہ ہے یا ارادہ کونیہ ہے، اس کے پس منظر میں اگر آپ اس کا ترجمہ ایسے کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ بالکل ہے شیخ، بالکل ہے۔ جی تو میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، انہوں نے ارادہ دینیہ شرعیہ کے معنی میں یا اسی کے استشہاد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کو نہیں پسند کرتا۔ تو یہاں برابر یرید اللہ بکم اليسر، آسانی چاہتا ہے، یہاں اس ارادہ شرعیہ کا معنی آپ پسند سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ارادہ شرعیہ وہ چیزوں سے متعلق ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ارادہ مطلق ارادہ یہاں پر کونیہ کے معنی میں اگر آپ کرتے ہیں
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، مشیت کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ارادہ کا لفظ دونوں چیزوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ارادت الیسر ارادت العسر، بس یہاں کہ ارادت الیسر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن عسر کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ارادہ دینی یا شرعیہ کے اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ دینیہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت کر دینا چاہتا ہے، کھول کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہے، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے طریقوں کی، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، اگر آپ اس کو جو ہے نا ارادہ شرعیہ کے معنی میں اس کو سمجھنا چاہیں ترجمے کے اعتبار سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ارادہ ہے یعنی ارادہ دینی یا شرعیہ، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ اس میں جمع ہو۔ تو یہاں پر ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ مومن کے حق میں دونوں کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور ارادہ کونیہ صرف فاجر کے حق میں جمع ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال وہ دے رہے ہیں، دیکھیے اب مثال کے طور پہ ایک مومن نماز پڑھتا ہے، تو نماز تو یہ پڑھا، نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مشائخ؟ بالکل شیخ پسند کرتا ہے۔ جی بے شک۔ اس کے اندر ارادہ شرعیہ ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اچھا، ارادہ کونیہ بھی ہے نہیں ہے؟ جی شیخ کیا بولتا ہے؟ جی بولیے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہے، ارادہ شرعیہ ہے۔ اچھا، ارادہ کونیہ ہے نہیں ہے؟ ارادہ کونیہ کی پھر سے تھوڑا سا شرح کر دے چاہے۔ چلیے ٹھیک۔ اچھا دیکھیے، ارادہ کونیہ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کرتا ہے۔ نافرمانی، بت پرستی، اور جو بھی چیزیں یہاں پر دنیا میں نافرمانی کی ہو رہی ہیں، یہ ارادہ کونیہ کے تحت ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھا ہے، چاہا ہے کہ اس دنیا میں یہ چیز ہو، اسی لیے وہ ہو رہی ہے، ورنہ اس کے ارادے کے بغیر یہ ساری چیزیں ناممکن۔ لیکن ارادہ شرعیہ میں کیا چیز ہے؟ ان چیزوں سے متعلق ہے، مختصۃ بمراض اللہ و محابہ۔ دیکھیے وہ جو پہلا جملہ ہے اس کو اچھے سے یاد رکھیے، وہاں پہلے ارادہ کونیہ قدریہ کی تعریف میں انہوں نے کہا لا ملازمۃ بینہا وبین المحبۃ والرضا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور جو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں جہاں ظلم قارتگری ہو رہی ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے، ایسی بات نہیں۔ وہ ہونا اس کائنات میں اس کا وجود ہو یہ اللہ چاہتا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں نماز پڑھی جائے، باجماعت نماز ہو، یہ اللہ تعالیٰ ارادہ کونیہ کے تحت چاہا بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو بالکل کام ہے اس میں ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ دونوں جمع ہے۔ جو نافرمانی کے کام ہے صرف اس کے اندر ارادہ کونیہ ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو یاد رکھیں تاکہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ یہاں میٹنگ ختم ہو رہی ہے، یہاں تک آج ایک ہی سوال